ایب، جانور میں ایب ہونا. اب مثال کے طور پر کسی کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، یا اندھا ہے جس طرح بھی آپ نے دیکھا، یا لنگڑا ہے، ایسا عیب دار جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایسا جانور اگر کسی نے خرید لیا، اس وقت پتہ نہیں چلا، مثال کے طور پہ رات کا وقت تھا، خریدتے ہوئے جلدی ہڑا ہڑی میں، وہ بیچنے والے بھی تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لگا دیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح بیچ دیتے ہیں. گھر آ کے پتہ چلا کہ اس میں تو یہ عیب ہے، یہ تو قربانی کے قابل ہی نہیں ہے. اب واپس کرنے گیا تو وہ واپس بھی نہیں لے رہا. پہلے تو یہ ہے کہ واپس تو آج کل کریں تو کریں، زور زبردستی جو بھی کریں کر لیں، لیکن اگر واپس نہیں ہوا، وہ عیب دار جانور ہے، تو صاحب نصاب پر قربانی کرنا، نیا جانور خرید کر یا کسی جانور میں حصہ ڈال کے قربانی کرنا واجب ہے. یہ قربانی اس کے لیے جائز نہیں. ایسا شخص جو صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے کہا میں بھی اللہ کے راستے میں قربانی کر کے اپنا شوق پورا کروں، اس نے خرید لیا، اگرچہ عیب دار تھا، وہ اسی کی قربانی کرے، اس کے لیے دوسرا خریدنا ضروری نہیں ہے. خریدنے کے بعد جانور میں عیب پیدا ہو گیا، خریدا، اس کے بعد بچے گلیوں میں گھماتے ہیں نا، کچھ حرکت کسی نے کی تو اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب پیدا ہوا کہ اب وہ قربانی کے قابل نہیں رہا. علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، ایسا عیب جس سے کوئی منفعت زائل ہو جائے، یا ایسا عیب جس سے جانور کا حسن و جمال زائل ہو جائے، ایسے عیب پیدا ہو جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں. اب وہ خریدنے کے بعد عیب دار ہوا تو اب بھی صاحب نصاب پر لازم ہے کہ بے عیب جانور خریدے یا کسی جانور میں حصہ ڈال کے قربانی کرے. لیکن جو غریب تھا، جس نے شوق سے خریدا تھا، وہ اسی عیب دار کی کرے، وہ اسی کی کرے، چونکہ اس پر واجب نہیں تھی. اس نے جو جانور خریدا، اب وہ قربانی کے لیے مختص ہو گیا، اس کو وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اس کی قربانی لازم ہے. اب مثال کے طور پر کسی غریب نے خریدا تھا، گم ہو گیا، اور کسی صاحب نصاب نے خریدا تھا، اس کا بھی گم ہو گیا. چوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا جی آج کل، گھر کے باہر سے کھول کے لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو صاحب نصاب پر لازم ہے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈالے یا نیا جانور خریدے، لیکن جو غریب ہے اس پر کچھ لازم نہیں ہے. اتفاق سے گم شدہ جانور مل گیا اور ایک دوسرا بھی خرید لیا، اب کیا ہوگا؟ تو جو صاحب نصاب ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو جو پہلے لایا تھا گم شدہ مل گیا اسی کی قربانی کرے، چاہے تو جو نیا لایا اس کی کرے. لیکن جو غریب تھا نا، جس کا جانور گم ہو گیا تھا، اس نے بھی دوسرا خرید لیا، تو اب گم شدہ بھی مل گیا، اب غریب پر لازم ہے جو گم شدہ ملا وہ بھی، جو نیا خریدا وہ بھی، دونوں کی قربانی کرے. اس پہ دونوں واجب ہیں، یہ بدل نہیں سکتا، چونکہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں، اس نے خود خرید کے اپنے اوپر واجب کی ہے، یہ دونوں کی کرے گا. اور صاحب نصاب کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے جانور کی کرے، چاہے تو دوسرے کی کرے. اللہ، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، ہو جاتا ہے ایسا، جانور وغیرہ گم ہو جاتے ہیں.